اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کے ایک اور باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 256 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، لیث نے روایت کی ابن عجلان سے، ابن عجلان نے روایت کی قعقاع سے، انہوں نے ابو صالح سے، ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مسلمان، کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اور کامل مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور اموال کا امین سمجھے. وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے انہ سئل ای المسلمین افضل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے مسلمان افضل ہے. قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. وبہ قال حدثنا بذلك ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل. اور ہمیں روایت کی اسی طرح ابراہیم ابن سعید جوہری نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے برید ابن عبداللہ ابن ابو بردہ سے، انہوں نے اپنے جد ابو بردہ سے، انہوں نے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل. قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سے مسلمان افضل ہے. آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ افضل مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ھذا حدیث صحیح غریب من حدیث ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے جو. وفی الباب عن جابر و ابی موسیٰ و عبداللہ ابن عمر و حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت جابر، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں جیسے کہ عنوان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کامل مسلمان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ان دونوں روایتوں میں ارشاد فرمایا. ان دونوں روایات سے عزیز طلباء کرام ہمیں یہی
معلوم ہوتا ہے کہ کامل مسلمان وہی شخص ہے، کامل ایمان والا وہی مسلمان ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے اور نہ ہی اس کے زبان سے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے شر سے بھی لوگ پناہ مانگتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ کے بجائے زبان کے ذریعے سے دوسروں کی تکلیف اور ایذا کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کسی کے بارے میں کیسے الفاظ دہراتے ہیں، کبھی کسی کا تذکرہ کس انداز سے کرتے ہیں، کبھی کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی برے طریقے سے برے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ تو زبان کا زہر ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والا وہی ہے جس سے کسی دوسرے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی کوئی اذیت نہ ہاتھ سے اور نہ ہی زبان سے پہنچے۔ تو اب حدیث میں خاص طور پر زبان اور ہاتھ کا ذکر آیا تو یہ اس لیے کہ یہ دو اعضاء ہی عموماً دوسرے لوگوں کے لیے باعث ایذا ہوتی ہیں۔ آپس میں لڑائی جھگڑے بھی انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اکثر زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو انداموں کو، ان دو اعضوں کو خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں ذکر فرمایا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، یہ باب اس بیان میں ہے کہ اسلام غربت میں شروع ہوا اور عن قریب وہ غربت میں لوٹ جائے گا۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی حفص بن غیاث سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ بے شک اسلام غربت سے شروع ہوا اور عن قریب دوبارہ غربت میں لوٹ جائے گا جیسے کہ شروع ہوا تھا، لہذا خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ وفی الباب عن سعد وابن عمر وجابر وانس وعبداللہ ابن عمر، اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ ابن عمر، جابر اور حضرت انس عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن مسعود، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے۔ وإنما نعرفه من حدیث حفص بن غیاث عن الأعمش، ہم اسے جانتے ہیں صرف حفص بن غیاث کی اعمش سے روایت کے ذریعے سے، یہی جو حفص بن غیاث نے اعمش سے کی ہے۔ وابو الاحوص، یہ جو راوی ہے اسمہ عوف بن مالک ابن نزلۃ الجشمی، تفرد به حفص، ان کا نام عوف ابن مالک ابن نزلہ الجشمی ہے اور متفرد ہے ان کے ساتھ صرف حفص رحمہ اللہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن ابيه عن جده ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل ابن ابی اویس سے، انہوں نے روایت کی کثیر ابن عبداللہ ابن عمر ابن عوف ابن زید ابن ملحہ سے، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ بے شک
دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا، پناہ لے گا، جس طرح سانپ اپنے بل یعنی سوراخ کی طرف پناہ لیتا ہے اور سمٹتا ہے۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ فِي الْحِجَازِ مِعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، اور دین حجاز مقدس کی طرف ضرور اس طرح پناہ لے گا جس طرح جنگلی بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، بے شک دین غربت سے شروع ہوا ہے اور عن قریب غربت کی طرف لوٹ آئے گا، لہذا ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے جو میری اس سنت کی اصلاح کرتے ہیں جسے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اسلام کی ابتدا کے بارے میں اس روایت میں ذکر آیا اور اس کے آخری دور کے بارے میں۔ تو مطلب ان روایات کا یہ ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو اس وقت اس کے حامی کم تھے، صرف چند ہی افراد تھے، معاشرے میں معاشی لحاظ سے کمزور بھی تھے، لوگ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اسلام کے دشمنوں نے ان کو اس قدر ستایا کہ انہیں اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ تو اسی طرح قرب قیامت میں بھی اسلامی تعلیمات پر پورے طرح سے عمل کرنے والے کم رہ جائیں گے، جو فتنے کے اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں اور احکام کو زندہ کریں گے، جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کا لفظ فرمایا، فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، تو ان کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے توبہ ہے، بشارت ہے۔ اب توبہ اس سے کیا مراد ہے، بشارت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ان غرباء کے لیے ہر قسم کی خیر و برکت اور جنت مراد ہے، اور بعض کے نزدیک توبہ اس سے جنت میں ایک مخصوص درخت کا نام ہے، وہی مراد ہے۔ پھر دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ غرباء سے کون لوگ مراد ہیں؟ غرباء یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس میں محدثین حضرات کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان سے وہ مسلمان مراد ہے جو اسلام کے آغاز کے وقت تھے اور جو قیامت کے قریب آئیں گے تو یہ اسلام کی خاطر ہر قسم کی تکلیف پر صبر کریں گے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین مراد ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ اور تیسرا قول ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے وہ مخلص مسلمان مراد ہے جو فتنے کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں کی اصلاح اور ان کو زندہ کرنے کی کوشش اور محنت کریں گے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے دوسری روایت کے آخر میں اس کی وضاحت اسی طرح ہی فرما دی۔ پھر اس دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سمٹ کر حجاز کی طرف آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف پناہ لیتا ہے، لوٹتا ہے۔ ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، جس طرح وہ اپنے بل کی طرف جاتا ہے، جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی، جس طرح ارویت من رأس الجبل، ایک پہاڑی جنگلی بکری وہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر پناہ لیتی ہیں۔ تو قرب قیامت میں آخری دور میں فتنے جب شدت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے تو مسلمان بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دیوانہ وار مدینہ منورہ کی طرف بھاگیں گے، جس طرح ایک سانپ اپنے بل کی طرف اور ایک جنگلی بکری پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پناہ لیتی ہیں، تو اسی طرح مسلمان
وہ مدینہ منورہ کی طرف بھاگیں گے۔ اور اس حدیث میں غرباء کے لفظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا، فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اور یاد رکھیے گا کہ خود بھی وہ ان سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مٹی ہوئی سنتوں کے اوپر دوبارہ سے لائیں گے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرمائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔